أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. अठारहवीं किताब तर्जुमा होना बस खोला ये निकला मन गई सुना दूंगा. तंबीह व इलाम किताब अता इस्कंदरी की है. हज़रत हाजी साहब ने हज़रत हाजी साहब से अठानवी से तर्जुमा कराया. वही तर्जुमा सुना रहा हूँ. अजीब गरीब किताब 10-20 किताब का माफल सालों सुना रहा हूँ. तंबीह व इलाम हम सबको तंबीह और मुतला करना है. फरमाते हैं जानना चाहिए कि हक़ सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब को जानना चाहिए कि हम जानना चाहिए कि हक़ सुब्हानहू व तआला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब को नूर रज़ा से मुमस्सिक कर दिया था. रज़ा के नूर से. उसके बाद फरमाया नारुकूनी बर्दों व सलामत. पहले नूर उनके क़ल्ब में आया तब उसके बाद वो करामत ज़ाहिर हुई. इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब को नूर रज़ा से मुंबसिर कर दिया, खोल दिया था और उनको रूह इस्तिस्लाम अता फरमाई थी.
اللہ نے اسلام پیش کیا، انہوں نے استسلام پیش کیا، تو وہ جو بھی آپ پیش کریں ہم عالی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کھول دیا تھا. نور ہی نور. نور ہم لوگوں کو اس نور سے منور فرمائے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ترجمہ بھی اور تھانی کرنا ہے. بڑے علماء نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ ماتھانی نہیں کر سکتے. ہر لفظ ہمارا نورانیت ہے. میں نے مکے میں اس کو پڑھا، پڑھتے ہی رہا مہینوں بلکہ سالوں سے پڑھ رہا. کون سنتا ہے، کون دیکھتا ہے. نور رضا سے منبسط کر دیا تھا اللہ. جو بھی آپ کی طرف سے ہم راضی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا، اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. جو آپ سے ہم راضی. اللہ ہی نے اسلام پیش کیا اور اللہ ہی نے ابراہیم علیہ السلام کو استسلام پیش کیا. جو نوازا. آپ اسلام پیش کرتے ہیں ہم راضی. استسلام مانے ہم قبول کرتے ہیں. اور ان کے قلب کو نظر خلق سے محفوظ رکھا. ان کے قلب کو نظر المخلوق سے. بس آگ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی. آگ کو نہیں دیکھا، اللہ کو دیکھا. آگ کے درمیان میں ہے سلامتی. ہے کہ نہیں مضمون؟ آگ ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. اسلام پیش کیا اور ان کے روح کو استسلام پیش کیا. قبول کر لو. لفظ تو انہیں کا عربی کا، لیکن اردو میں اس کو بدلا نہیں رہتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. ہے کسی علم میں اتنا مزہ مارا نا. ساری دنیا کا علم ایک طرف پڑھو جتنا چاہو. یہ دولت سب سے بڑھ جائے گی نہیں. کسی عبارت سے آپ کتنی بڑھے گی، کسی عبارت سے آپ کو اثر ہوگا، اس عبارت سے اثر. ہر آدمی متاثر کہ وہ خدا کا کلام. ان کو روح استسلام عطا فرماتا. ان کو روح استسلام قبول کرنے کی صلاحیت خود نور دیتا ہے، اور اس کی صلاحیت بھی وہی دیتا ہے کہ اس کو برداشت کرے. اور ان کے قلب کو نور الخلق سے محفوظ رکھا تھا. مخلوق اللہ. بس آگ اسی واسطے ان پر سرد ہو گئی. انہوں نے آگ کو نہیں دیکھا، خدا کو دیکھا. آگ سرد ہو گئی. کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم. اے ابراہیم، ابراہیم پر اے آگ سرد ہو جاؤ. تمہاری مجال نہیں کہ ان کو جلا سکو تم. وہ ہمارا بندہ ہے. اپنے قلب کو ہم کو سپرد کر دیا ہے. ہمارے سپرد کر دی ہوئی چیز پر تم اثر انداز نہیں ہو سکتی. ان کے قلب کو نظر الخلق سے محفوظ رکھا تھا. ہمارے مشائخ بھی اسی. میں تھا حضرت محمد صاحب کا آپریشن ہوا تھا آنکھ کا. میرے سامنے یہ بات ہے. ایک آدمی آیا، حضرت کوئی ضرورت ہے اسپتال میں. مولانا اقبال کہا اب تک اپنی ضرورت کو پیش کسی میں نہیں کیا. محمد صاحب کافی متوقع. ہم نے ان کے مجلس میں دنیا کا ذکر ہی نہیں سنا. ہم نے اب تک
اپنی ضرورت کسی پہ پیش نہیں کیا. ہاں اگر کسی نے خلوص سے کچھ پیش کیا تو قبول کر لیا. کتنی جامد ہے آنکھ کا آپریشن. ہم نے اب تک انہوں نے بڑے اچھا کوئی ضرورت یہ ہوتا ہے کچھ کھچڑی لے آویں یہ لے آویں کوئی پرواہ نہیں. اس کو روح استسلام تھا اور ان کے قلب کو نظر الخلق سے محفوظ رکھا تھا. بس آج اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی بن گئی. لے آؤ یہ علوم اتنے مزیدار کہیں ہیں دنیا میں؟ ہو اپنی جگہ پر ہے. نافعیت الگ ہے اور تاثیر الگ چیز ہے. اسی بات پہ ہے, اسی بات انہوں نے قبول کیا تو اللہ نے بھی اس کو بے اثر کر دیا. آپ اسی واسطے اس پر سرد و سلامتی ہو گئی. ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا. تو اللہ کے سپرد جو اللہ پہلے سے آگاہ سے نہیں کر سکتی ہے تو اللہ کی سپردگی میں جو ہے اس پر آگاہ اثر کر سکتی ہے. پر استسلام سے رہے سلامت, کیونکہ انہوں نے قبول کر لیا تھا, سلامتی ہو گئی. اور باطن مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی. باطن مقام میں جو باطن ہے اس کو درست کیا تھا. اس وجہ سے ظاہری کوئی چیز پر اثر انداز نہیں ہو سکی. اور مقام اور باطن مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی. یہ عزت و کرامت تھی ابراہیم علیہ السلام کی. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے, کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے. اس کا بہت اثر ہوتا ہے. اسی وجہ سنایا ہے وہ بولا تھی یہ دیکھا جو مواقع امتحان میں اللہ کی ایک اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ خار کو گل کانٹے کو پھول کر دیتا ہے اور خوف کو امن بنا دیتا ہے. بس جب شیطان تجھ کو منجلی کے امان میں پھینکنا چاہے, مجاہد سے پھینک دیں بم وغیرہ پھینکتے ہیں اس میں رکھ دیا. جب شیطان تجھ کو منجلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے کہ تجھ کو کیا حاجت ہے, منجلی میں پھنس گئے, پھٹنا ہے تم کو. اگر آئے تجھ کو کیا کچھ ہے, یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں. بس تم سے جبریل آئے ان سے بھی کچھ حاجت نہیں. کچھ حاجت نہیں. ہاں اللہ سے ہے, کتنی جام ہے, اللہ سے حاجت ہے, تم سے کچھ نہیں. جبریل آئے تو ان سے بھی کچھ تمہاری حاجت نہیں. اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرے, اس کا جواب دینا کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے, ان سے بھی ابھی نہیں کہوں گا. وہ جانتے ہیں بجرم میں عشق تو امی کو شندگاہ غائب تو نیند برسل برآم. عجب عجیب, تمہارے عاشق کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے. اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد اور سلامتی کر دے گا. ہمارے اوپر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ آگ کو سرد اور سلامتی کر دے گا. 3 بزرگ حضرت عالی صاحب خود شیخ عطا ماتھانی کا مجموعہ ہے کتاب.
پونے کی توجہات، آتش دنیا کو سرد و سلامتی کر دے گا، اور منت اور کرامت تجھ کو عطا کرے گا، تم پر احسان کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کیے ہیں، بس اہل ایمان ان کے راہ چلے اور اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم جانا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی کہہ دو اے محمد، ہو گئے حضور پہ آ گئے، یعنی کہہ دو اے محمد میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی سوجھ والا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی، میں بھی سمجھتا ہوں، بیوقوف نہیں ہوں کہ کر رہا ہوں۔ ان للہ عباد فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فیہا سبلا۔ تو اللہ کو ہوشیار بندے ہیں جو اس اختیار کرتے، بیوقوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا من اتبعنی، یعنی کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ تعلیم نبوی ہے بلکہ تعلیم الہی ہے۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھ کو علم دیا۔ اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی سوجھ والا ہوں، بیوقوف نہیں ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں۔ ان للہ بات اسی پڑھنا ہے، علامہ نبی یہ اشعار ہے، جب ہم لوگوں نے ریاض صالحین حضرت پڑھا ہے کم جماعت، تو اس کو نقل کر دو اس اشعار کو، ہمارے سنانے اس کو نقل کے سنانے رکھ دیا، میں خیال سارا سال سنانے اسے اب پڑھتے رہو گے، تیل سے بگو تر بتر گوتی کاغذ۔ ان للہ اس میں بھی لکھا ہوا شاید ہے ان للہ عباد الفتنہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فیہا سبلا۔ اسی زمانے میں یاد سر 53 روپے میں راحت ریاض صالحین حضرت فاستجبنا اور یونس کی شان میں فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، انی کنت من الظالمین، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ یونس علیہ السلام اگر تمہیں فرماتے ہیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دعا کے بعد یہ کہا ہو کہ ایسی تم بھی کرو، صرف اسی میں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو نجات قیامت تک اسی دیتے ہی رہیں گے۔ معلوم ہے کہ یہ وظیفہ ہر مومن کے لازم ہے۔ ہمارے حضرت کیا کوئی سوتا تھا محمد احمد کے یہاں، اٹھو ٹھیک پڑھو 300 پڑھو، سونے والوں کو سونے نہیں دیتے، پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وظیفہ تھا۔ حضرت کبھی عقیدہ اسی پہ بہت زیادہ تھا، فرماتے کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرو تو یہ کرتے رہیں گے، صرف اسی دعا کے لیے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو اس کی نجات دیتے رہے۔ معلوم ہے کہ وظیفہ ہم لوگ کے لیے ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی سر نہیں مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں، یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں، انوار، اور اللہ تعالیٰ سے ذلت احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں، وہاں تھانی ترجمہ کرنا ہے،
اور اللہ تعالیٰ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں، اور مسکرت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں۔ مسکرت کا لباس، متکبرانہ لباس نہیں۔ ایک آدمی تھے بہت عمدہ لباس پہنے کھو تھانہ بھون میں، کسی نے کہا بھائی یہ نہیں مطلب ایسا لباس ہے، کہا اللہ جمیل و یحب الجمال، وہاں تھانہ بھون جہاں اچانک پتہ چلا جائے گا، کچھ دن رہے سب ختم ہو گئے۔ جو تھی ایک امنگ کہا گرا کے رہو اپنے کو، تھانہ بھون ہے یہ خانقاہ ہے۔ پھر اس کے بعد بالکل ہی ہو گئے، مجھے سادگی میں آ گئے۔ تھانی زیادہ شور شرابہ نہیں تھا، مگر باطنی طور سے توجہ فرماتے تھے، آدمی بدل ہی جاتا تھا تھانہ۔ اللہ ہم لوگوں کے بھی ایسے مواقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ اللہ، اور مسکرت اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں، ہم اس کو اس طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں صرف پڑھنا، یہ میں بہت سنا ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک، بس ایک لاکھ بار کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک تم اپنے کو ظالم نہیں سمجھو گے، اپنی احتیاط کو اس طرح پہ، تب تک کچھ نہیں اثر ہوگا اس کلمے کا۔ تمام ذوالنون مصری وغیرہ جمع ہوئے مصر میں، ہم نے دعا کیا، قحط کا زمانہ تھا، پانی سے بےتاب تھے، ایک بوند پانی نہیں ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ نہیں، سب جانور وغیرہ سب جمع کر لیا تھا لوگوں نے، پانی ایک بوند بھی ایسی ہے، ایک بوند بھی پانی نہیں ہے۔ ذوالنون مصری نے کہا دیکھو، گناہ گار کے ہوتے ہوئے بارش نہیں ہوگی، میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں۔ ذوالنون مصری کہہ رہا ہے میں یہاں سے جاتا ہوں، بارش ہو جائے گی، گئے بارش ہو گئی۔ کسی نے حضرت تھانوی سے کہا کہ حضرت کیا ایسے ہی تھا؟ حضرت جی جب میں کہتا ہوں مجھ صاحب، سب لوگ پڑھ لکھ رہے تھے لیکن اپنا سمجھ رہے تھے، اپنے کو گناہ گار کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، وہ دعا پڑھ رہے ہیں، انہوں نے گناہ گار ہونے کو ثابت کیا، بلکہ وہاں سے نکل گئے، بھاگ گئے۔ خدا کو رحم آ گیا کہ ہمارا گناہ گار بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہے، بس اس کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ ہمارا ہے۔ وہ چلے گئے، بارش ہو گئی، تو اب ذات سے اشکال ہوتا ہے کہ واقعی گناہ گار تھے، نہیں گناہوں کے نہیں، میں نے گناہوں کے پر ندامت کی وجہ سے بارش ہوئی۔ ٹھیک ہے جواب وہاں کے مکتب کے سامنے میں سنا، یہ دیکھیے اس کا جواب کوئی صاحب نہیں دیتا تھا، یہ جواب ہے اس کا۔ نبی اکرم سے ندامت ہوئی، اپنے گناہ کا استحضار ہوا کہ ہم گناہ گار ہیں، جس کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ ندامت بہت بڑی ہے، اعتراف ذنوب، یہ بھی من طاعات کے ہے، اعتراف گناہوں کا اعتراف۔ اور جو شاید ذلت و احتیاط کے ساتھ جو مانتے ہیں اور مسکرت اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں، ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ لیکن صرف زبانی نہیں، 3 مرتبہ پڑھ لیا، 5 مرتبہ، ایک آدمی اپنے گناہ گار تو ہی سمجھو، پڑھتے ہو زبان سے لیکن سمجھتے نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں بیان ہے، عبرت والوں کو ہدایت ہے، بصیرت والوں کو، اور وہ یہ کہ جو شخص اپنی تدبیر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے بخوبی تدبیر اختیار کر دیتا ہے۔ اپنی تدبیر سے نکلو، مقام ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے ذات کے لیے تدبیر و اہتمام نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کے حوالہ کر کے اس پر توکل کیا، انجام اس اطاعت کا سلامتی اور عزت اور تکلیف تعریف ہو گئی۔
बरदा व सलाम कब हुआ? अपने को सपुर्द किया अल्लाह के, ये है नहीं, बल्कि अल्लाह के हवाला करके उस पर तवक्कुल किया। अंजाम इस इताअत का सलामती और इज़्ज़त और तारीफ का बाकी रहना मुद्दत गुजर जाने पर भी हुआ, अब भी है। पेश करिए। अल्लामा इकबाल ने भी कहा बहुत अशार टूट पड़ा, जिसका जिक्र इस आयत में है, मिल्लत इब्राहीम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल, यानी मिल्लत इख्तियार करो अपने बाप इब्राहिम की, तुम भी सलामती से रहो। कुरान कर रहा है, वहाँ थारी तर्जमा कर रहे हैं, यानी मिल्लत इख्तियार करो अपने बाप इब्राहिम की, उन्होंने ही तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, पहले से मुस्लिमीन कहा है, तो मुस्लिम रहो। ये सब है मुझे, ये बदल नहीं सकता, कोई हुकूमत इसको बदल नहीं सकती, ये हुकूमत जारी रहेगी। बस जो शख्स इब्राहिमी हो, इब्राहिमी चिश्ती सरवर्दी इब्राहिमी भी एक लक़ब है। हमारे हज़रत कहते थे, फरमाते कि अजी इधर उधर बरेली वे कहें वजह मोहम्मदी कहो तो ज़्यादा बेहतर है, मोहम्मदी हूँ। बड़े एक मुनादिर थे, उन्होंने कहा आप ये कहते हैं वो कहते हैं, अब क्या तफसील है, बहुत बढ़िया। कहा अब आप मोहम्मदी कहिए ज़्यादा बेहतर है। ये सब फ़राक इसके नीचे इख्तियार में निस्बत करने में है, नीचे वालों को इख्तियार करो। हज़रत थानी ने खुद मैंने सुना है, लिखा है कि तुम लोग जो अशरफी लिखे इसी सब इख्तिलाफ़ात बढ़ाया, मैंने खुद देखा मत इब्राहिमी। तो हज़रत के जुमला मुझे याद है, कहो इब्राहिमी मोहम्मदी हम हैं, इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाएगा। बस जो शख्स इब्राहिमी हो उसको सज़ावार है कि अपने लिए तदबीर करने से बरी हो और एतराज़ से खाली हो, और मिल्लत इब्राहिम से वही एराज़ करेगा जो सफ़ी बेवकूफ़ होगा। और उनकी मिल्लत को लाजिम है तफ़वीज़ अल्लाह, उनकी मिल्लत की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है तफ़वीज़ अल्लाह को सपुर्द करो। अल्लाह हम लोगों को तौफ़ीक़। उनकी मिल्लत को लाजिम है तफ़वीज़ अल्लाह और इताअत फ़ी अहकामिल्लाह, और जानना चाहिए कि मकसूद आदम यह है कि अल्लाह के आगे कोई मुराद बाकी न रखो। तो और हमारे इस मज़मून में अशार हैं, जानना चाहिए कि इन अशार में अल्लाह ताला को मुतकल्लिम और बंदे को मुखातब करा दिया है। वह अल्लाह ताला बंदे से ये फरमाता है, अशार है बहुत आदमी किया हमारे बड़ा ईश्वर जी ने बयान किया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को रज़ा वाली नूर रज़ा से हमारे क़ुलूब को मुंबसित नूर रज़ा क़ल्ब उसका मुंबसित के लफ्ज़ है कि जब हज़रत शेख मोहिद्दीन तशरीफ़ ले गए हजर अस्वद के बोसा के लिए, लिखा हुआ है कि वहाँ पर मुंबसित हो गया लामहदूद, वो अब क्या सब लोग देखे हुए उसके याद आ जाता है मुझको, वो चेहरा वो जितने हैं वो कहा मुंबसित होगा, बहुत होगा। जब उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हजर अस्वद ने कहा कि हमने इसको जब्त कर लिया, अब क़यामत में पेश करेंगे। मुंबसित हो गया, लफ्ज़ पर मुझे याद आ गया। हजर अस्वद जो है मुंबसित है, मुंबसित हो गए। जब गए शेख शहादत देने के लिए तो कहा शहादत आपकी इसमें नहीं आ सकती, पूरा अल्लाह ताला खोल दिया हमारे कहाँ से कहाँ तक। कहा अब कहिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने आपके शहादतैन को जमा कर लिया, अमीन है मैं, क़यामत के दिन इस शहादत को पेश करेंगे हम। अब ये चीज़ें मज़ा नहीं मज़ा ना, हमको भाई बहुत मज़ा आता है। माँ मोहम्मद अहमद साहब को बहुत मज़ा आता था, माँ शाह रसूलुल्लाह से, इन्हीं दोनों खिदमत में इन लोगों को उलूम से रब्त था।
ربط قوی ربط. اللہ تو بہت ہی مستی رہتے منہ مسجد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشائخ کو ان نعمتوں سے نوازا تھا مگر روچ رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان صفات عالیہ بغیر ان صفات نورانیہ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. اور جو ہمارے مشائخ جس طریق کو چھوڑ کے گئے ہیں اس طریق پر ہم کو چلنے رہنے کی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها انت ولیها. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما دے. اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. ہمارے حضرت نے ماں صدیقہ صاحب کو یہ دعا پڑھا, یہ پڑھا کریے اللہم طہر قلبی عن غیرک. اسی پر مرتب ہوگا نور. اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.